دوسری جگہ نہیں جاتا. بھئی یہاں اس محفل میں جو قرآن کے حافظ ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. یہ دیکھو شاید کوئی بچتا ہو. اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھنے کی توفیق بخشے، عمل کی توفیق بخشے. اس طرح جا کے کبھی مجلس میں کسی ماتمی جلوس میں بھی سرکاری اعلان کروا دو کہ انعام دیں گے، جتنے حفاظ قرآن ہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. وہاں دیکھو کوئی ہاتھ کھڑا کرتا ہے؟ کرے گا؟ اور یہ کوئی آج تو نہیں، صدیاں گزر گئیں یہ تانا دیتے ہوئے کہ تمہارے اندر حافظ نہیں، حافظ نہیں، حافظ نہیں، حافظ نہیں. ہمارے اکابر، ان کے اکابر، ان کے اکابر، ان کے اکابر، ان کے اکابر بھی کہتے آئے. تو اگر ذرہ برابر بھی ان کا بس چل سکتا تو آج تک کچھ نہ کچھ تو بنا لیتے. اس وقت چلو نہیں تھے، لیکن جب یہ بار بار کہا گیا پھر تو بنا لیتے. اس کا مطلب ہے ان کا بس نہیں چلتا. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ ان کا بس نہیں چلتا. ہمارے لیے اللہ نے قرآن کو آسان کیا ہوا ہے، الحمدللہ علی ذالک. میں حافظ نہیں تھا، ان بچوں کو دیکھ کر مجھے حسرت ہوتی تھی، یار یہ چھوٹے چھوٹے قرآن کے حافظ ہیں، میں رہ گیا. اتفاقاً بھلائی کی میاں شہباز شریف صاحب نے، اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے اور بھلائی نصیب کرے اور اپنی فرما برداری کی توفیق بخشے. انہوں نے مجھے جیل بھیج دیا کہ جا بھائی تو قرآن یاد کر. انسان کمزور ہے. میں نے تو چاہا کیا گرفتار نہ ہوں، لیکن ہو گیا. میں چاہتا تھا اگر گرفتاری ہو بھی جائے تو ادھر کہیں گھر کے قریب والی جیل ہو، انہوں نے دور والی میں بھیج دیا. میں نے کہا چلو ہو گئی گرفتاری، ملاقات تو کھلی ہو، انہوں نے ملاقات بند کر دی. میں نے کہا چلو اندر جیل والوں کے ساتھ رہوں، انہوں نے کہا نہیں جیل والوں کے ساتھ بھی نہیں، اکیلے بند کرو. میں نے کہا چلو خط و کتابت ہوتی رہے، باہر کا آتا پتہ چلتا رہے. انہوں نے کہا نہیں خط و کتابت بھی بند، کاغذ قلم بند. لیکن ساری کتابیں بند، انہوں نے قرآن بند نہیں کیا، قرآن دے دیا. میں نے کہا اب سب کچھ تو ہی تو ہے، بسم اللہ. شروع کر دیا اللہ کے فضل سے. 3 مہینے 22 دن لگے، 3 مہینے 22 دن. اور یہ آج کل جو آئی جی جیل خانہ جات ہیں میاں فاروق صاحب، یہ میاں والی جیل کے سپرڈنٹ تھے. اچانک ایک دن جب ذوالحج کی 12 تاریخ تھی، عید گزر گئی، میں سوچ رہا تھا کہ آزادی کی تو کوئی باتیں ہیں ہی نہیں، مجھے تو ویسے سزا سنا دی گئی ہے، پھر اور کیس پینڈنگ میں رکھ دیے گئے ہیں، لیکن اب تو کوئی بھی آزاد نہیں ہوگا. دن ایسے آ گئے، عید گزر گئی، آگے محرم آ رہا ہے، اب تو اور بھی اندر آئیں گے ہمارے، باہر تو جانے موسم ہی نہیں ہے. خیر 11:30 بجے میں منزل پڑھ کے سو گیا. 12 بجے انہوں نے آ کر مجھے خود اٹھایا، اٹھو جی علامہ صاحب اٹھو. میں اٹھا، خیر ہے میاں صاحب. میں نے سمجھا پھر جیل بدلی ہے، پھر کہیں اور نکالیں گے. اٹھو جی اٹھو علامہ صاحب. میں کہا ہاں میاں صاحب کیا بات ہے؟ کہ اٹھو جی تمہاری رہائی آ گئی ہے. میں نے کہا کیوں مذاقاں کر دے ہو جی قیدیاں نال؟ کہنے لگے لے سانو ڈنڈا دیتا ہوا خود ستے ہوئے. اسی مذاقہ کر رہے ہیں. کہتے تسی آئے سکے قرآن یاد کرن، قرآن یاد ہو گیا ہوں جاؤ جی. تو میں کہتا ہوں اللہ نے فضل فرمایا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اجلاس میں میاں صاحب نے احسان بھی جتلایا کہ دیکھیں جی ہماری وجہ سے، ہمارے ذریعے آپ کو اللہ پاک نے اتنی بڑی دولت دے دی، حافظ قرآن بنا دیا. میں نے کہا جی شکریہ. یہاں مری میں اجلاس تھا. میاں صاحب فرمانے لگے دیکھیں جی ہمارے ذریعے اللہ نے آپ کو اتنی بڑی دولت
حفظ قرآن کی دے دی۔ میں نے کہا جی شکریہ، اور ہو سکتا ہے اللہ آپ کے ذریعے مجھے دولت شہادت بھی عطا فرما دے۔ آپ تو میں نے کہا ایسی دولتیں تقسیم کر رہے ہیں نا آج۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمارے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، کہہ دو الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس دولت سے سرفراز فرمائے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں، ساجد نقوی بھی تو گرفتار ہو گیا تھا، ہوا تھا نا، اور کئی سالوں سے کئی اندر ان کے پڑے ہوئے ہیں۔ میں اکیلا نہیں ہوں،